والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے 24ویں پارے سے سورہ زمر کی آیت نمبر 33 سے کر رہے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے شرک کا رد کیا ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت اور سچائی کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے اور جو سچی بات، صداقت کی بات اس کے سامنے آئے تو اس کی بھی تکذیب کرے، اس کا بھی انکار کرے۔ ایسا شخص اپنے نفس پر ظلم اور زیادتی کرنے والا ہے، اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والا ہے اور اپنا نقصان کرنے والا ہے۔ اور جو اس طرح سچی باتوں کا انکار کرے گا، وہ سچی بات سے مراد قرآن ہے، قرآن کی تعلیمات ہیں۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اللہ فرماتے ہیں ایسے انکار کرنے والوں اور جھٹلانے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اس سوالیہ نشان کے ساتھ، سوال کے ساتھ فرمایا، یعنی بالکل حتمی اور یقینی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، اور دوسری طرف ایسا شخص ہے جو سچ بات لے کے آیا ہے، سچا پیغام لے کے آیا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس کو سچ بھی جانتا ہے۔ اولئک هم المتقون، ایسا شخص متقی ہے، تقوی والا ہے۔ تقوی کے معنی آتے ہیں بچنا، احتیاط کرنا۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی کا ایک درجہ یہ ہے کہ جو بہت ضروری ہے کہ انسان کفر سے اور شرک سے بچے، یہ بھی تقوی میں آتا ہے۔ دوسرے درجے میں کفر اور شرک سے بچنے کے بعد دوسرے درجے میں کبائر سے، یعنی جو بڑے گناہ ہیں جن کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں، ان کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اور پھر اس کے بعد صغیرہ گناہوں سے، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جو مناسب باتیں ہیں، ان سے بھی بچے۔ ایسے شخص کو کہتے ہیں متقی۔ تو ایسے لوگ متقی ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 صلہ، 3 جزائیں اور 3 بدلے یہاں بیان فرمائے، یعنی ان کو 3 چیزیں ملے گی۔ سب سے پہلی چیز ان کے رب کے یہاں جب وہ پہنچیں گے اللہ کے دربار میں تو جو وہ چاہیں گے وہ انہیں ملے گا۔ اس دنیا میں تو متقی کا مطلب وہی ہے کہ جو اپنے نفس اور خواہش اور اپنی من چاہی زندگی کو چھوڑ دے، رب چاہی زندگی کو اختیار کر لے، وہی تقوی والا ہے، وہی خوف خدا والا ہے، وہی اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اپنی من چاہی زندگی کو چھوڑ دے، رب چاہی زندگی اختیار کر لے۔ یہاں جس نے ایسا کر لیا تو لہم ما یشاؤون عند ربہم، رب کے یہاں پہنچیں گے تو ان کی من چاہی زندگی جنت میں اور وہاں کی نعمتوں کی شکل میں ملے گی، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ اور اس کو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ الگ الگ الفاظ سے بیان کیا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، ایک جگہ کہا کہ تمہارے لیے وہ ہوگا جو تمہارے نفس چاہیں گے، جو تمہارے نفس کی خواہش ہوگی۔ یہاں تو منع کیا ہے، جو نفس کی خواہش ہو اس پر نہیں چلنا ہے، جو رب کا تقاضا ہو اس پر چلنا ہے، لیکن وہاں ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا وہ تمہیں ملے گا۔ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اچھا کام کرنے والوں کا صلہ اور بدلہ اللہ کے ہاں ایسا ہی ہے۔ یہ ایک بدلہ، ایک چیز وہاں ملے گی۔
دوسری چیز لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، جو کچھ ان سے چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہیں اللہ ان کا کفارہ کر دے گا. کفارہ کا مطلب ہوتا ہے مٹا دے گا، ان کو معاف کر دے گا، ان پر عفو و معافی کا قلم پھیر دے گا. اور تیسرا بدلہ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. ایک انسان جو بہترین سے بہترین سوچ سکتا ہے وہ بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. اس دنیا میں ہم تو جنت کی نعمتوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں جائیں گے تب پتہ چلے گا. 21ویں پارے میں سورہ سجدہ میں ہے نا کہ وہاں پر نیک اعمال کرنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. آنکھیں ٹھنڈی کب ہوتی ہے؟ جب انسان کی خواہش پوری ہوتی ہے، من چاہی چیز مل جاتی ہے تو کہتے ہیں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، دل خوش ہو گیا، طبیعت خوش ہو گئی. اور وہاں کی وہ چیزیں کیسی ہے؟ تو اسی آیت کی تفسیر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے وہاں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو نعمتیں نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھی ہے، نہ ان کے بارے میں کسی کان نے آج تک سنا ہے، اور نہ کسی کے خیال میں وہ ایسی نعمتیں تصور میں آئی ہے. وہ جب وہاں جائیں گے سامنا ہوگا تب پتہ چلے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ تین نعمتیں، یہ تین چیزیں عطا فرمائی. جب اچھی باتوں کی تصدیق کرنے والوں کا یہ بدلہ، یہ صلہ، یہ جزا کافروں کے سامنے بیان کی گئی نا تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، قرآن کے ماننے والوں، اس سچی بات کے ماننے والوں کو وہاں جنت ملے گی، جنت میں منچائی زندگی ملے گی، عیش و عشرت کی چیزیں ملے گی، لیکن یہاں تو یہ ہمارے بتوں، ہمارے مورتیوں کا انکار کرتے ہیں، ہمارے معبودوں کے بارے میں غلط سلط باتیں کرتے ہیں، ہمارے معبودوں کو کنڈم کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں. تو یہاں تو ہماری یہ جو معبود ہے نا، یہ ہماری مورتیاں، یہ ان کا ستیہ ناش کر دے گی، ان کا نقصان کر دے گی اور ان کو دنیا کی تکلیفوں میں مبتلا کر دے گی. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ان ڈراووں میں اور دھمکیوں میں معبودوں کے سلسلے میں جو ڈرا رہے ہیں نا، اس میں نہیں آنا چاہیے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ پر بھروسہ کریں اور یقین رکھیں کہ دنیا کی کوئی چیز اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اور اگر اللہ کسی اچھائی کا فیصلہ کریں تو اس اچھائی کو وہ روک نہیں سکتی، اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ لوگ ڈراتے ہیں آپ کو ان معبودوں سے جو اللہ کے علاوہ یہ مانتے ہیں، اپنے معبودوں، اپنے بتوں سے ڈراتے ہیں. اور یہ ہر زمانے میں رہا، مشرق قومیں اللہ کے پیغمبروں کو اپنے معبودوں سے ڈراتی رہی ہے، اور اللہ کے پیغمبر اور ان کے ماننے والے کبھی کسی تکلیف میں، اللہ کے فیصلوں کے اور تقدیر کے نتیجے میں کسی مصیبت میں گرفتار ہوئے نا تو کہنے لگے دیکھو ہمارے معبودوں نے یہ نقصان پہنچایا ہے تمہیں. حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت ہود نے ان کے بتوں کے بارے میں ان کو سمجھایا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ نفع کے مالک کے نہ نقصان کے، تو کہنے لگے کہ یہ تم بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، تمہارا دماغ الٹا ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے ہو. ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں نے، بے شمار ان کے معبود تھے، ہمارے بعض معبودوں نے تمہیں تکلیف پہنچا دی ہے، تمہارا دماغ اسی وجہ سے خراب ہو گیا ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا تھا سنو، میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو، جن کو تم مانتے ہو، شریک ٹھہرا رہے ہو اور جن سے تم مجھے ڈرا رہے ہو نا، ان سب سے میں بری ہوں، ان کو نہیں مانتا ہوں اور تمہاری ان باتوں میں بھی نہیں آنے والا ہوں اور نہ میں ڈرنے والا ہوں. من دونہ فکیدونی جمیعا، اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے معبود ہیں وہ سب اکٹھا ہو کر میرے خلاف ساری سازشیں کر لو اور مجھے کچھ مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے تو اللہ پر جو میرا بھی رب ہے تمہارا رب بھی ہے اس پر بھروسہ کر لیا، یقین کر لیا ہے، تمہارے ان معبودوں کے ڈرانے میں نہیں آ سکتا ہوں. حضور علیہ السلام کو بھی اسی طرح سے ڈرایا تھا.
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجا تھا وہ جزیرۃ العرب میں ایک جگہ پر عزا جو ان کا بت تھا، ان کا معبود تھا، اس کی بہت بڑی مورتی بنی ہوئی تھی، اس کو توڑنے کے لیے جب حضرت خالد بن ولید وہاں گئے اور کارروائی شروع کرنی چاہی تو اس مندر کا جو مہنت تھا بت کا پجاری وہ کہنے لگا میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں، چوکنا کرتا ہوں، یہ جو ہمارا معبود ہے عزا بہت پاورفل ہے، یہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا، پھر تم مجھے مت کہنا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پھر حضرت خالد بن ولید نے کلہاڑا لیا، اس کے ناک ہی پر سب سے پہلے وار کیا اور اس کو ختم کر دیا۔ تو ہمیشہ سے مشرک قومیں جو ہے نا وہ اللہ کے علاوہ چیزوں سے ڈراتی ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے شرک کرنے والا، جو شرک کرنے والا ہوتا ہے، شرک کرنے والی قومیں ہوتی ہیں نا وہ ڈرپوک ہوتی ہے۔ شرک کرنے والا ہمیشہ ڈرپوک ہوگا، کمزور ہوگا، وہم پرست ہوگا، وہم پرستی میں شرک ہے ہی۔ شرک والا کبھی بہادر نہیں ہو سکتا ہے، بہادر توحید والا ہی ہو سکتا ہے، جو کہتا ہے اللہ ہی ہے سب کچھ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، وہی بہادر ہو سکتا ہے۔ اور جو شرک کرے گا وہ وہم پرستی میں مبتلا ہو جائے گا، کمزوری میں، بزدلی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھیے جتنی بھی قومی ہیں جو شرک پرست ہیں وہ ہمیشہ بزدل رہی ہے اور ٹھوکروں میں آنے والی چیزوں سے ڈرتی ہے، ٹھوکروں میں آنے والی چیزوں سے ڈرتی ہے۔ کوئی جانور آگے سے نکل گیا اس سے ڈر جاتی ہے نقصان ہو جائے گا، کوئی جانور یا پرندہ آ کے گھر پر بیٹھ گیا اس سے ڈرتے ہیں کہ اب نقصان ہو جائے گا، کوئی پرندہ ادھر سے ادھر بائیں طرف اڑ گیا تو کہا اس سے نقصان ہو جائے گا، کامیابی نہیں ملے گی، سفر کامیاب نہیں ہوگا۔ وقت سے ڈرتے کہ وقت سے ڈرتے، اس لیے دیکھیے شادیوں وغیرہ میں وہ شبھ اشبھ جو گھڑی ہے وہ سب کنڈلی کراتے ہیں اور وہ سب اس کے بعد جا کے کہتے ہیں ہاں اب یہ ٹھیک ہے، فلاں تاریخ ٹھیک ہے، فلاں وقت ٹھیک ہے، اس میں شادی کرو، اس میں پھیرے لو۔ یہ سب کمزوری کی، یہ سب بزدلی کی علامت ہے اور اس کی وجہ شرک ہے، ہمیشہ یہ یاد رکھیے۔ تو جو شرک میں مبتلا ہوگا وہ ہمیشہ کمزور ہوگا، ڈرپوک ہوگا اور ہمیشہ بے چین رہے گا، ہمیشہ بے چین رہے گا۔ ابھی ایک بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، وہ آدمی بھی وائرل ہو رہا ہے، ایک پنڈت جی ہے وہ نوجوان، وہ بہت زیادہ اس کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ باقیوں کے تو صرف ایک ہے، ایک خدا ہے، کہ ان کا معبود ایک، ان کی کتاب بھی ایک، ہمارے تو 33 کروڑ ہیں، اگر یہ ناراض ہے، اس سے تمہاری نہیں پٹتی ہے تو اس کو منا لو، اس سے تمہارا مزاج نہیں بنتا تو اس کو معبود بنا لو، اس کو نہیں تو اس کو بنا لو۔ وہ اس اچھے انداز سے بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اس کو منانا اور پھر اس کو منانا پھر اس کو منانا یہ سب کمزوری کی بات ہے، ڈر کی بات ہے، خوف کی بات ہے۔ آدمی ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ یہ پچھلا جو ہمارا درس تھا، بیچ میں گیپ ہو گیا تھا، پچھلا جو درس تھا اس میں اللہ نے مثال دے کے سمجھایا تھا۔ ایک وہ آدمی جو غلام ہے اور صرف ایک آقا کا غلام ہے اور اس کا آقا بھی اچھے مزاج کا، اچھے موڈ کا ہے۔ دوسرا ایک غلام ہے جو 5 آدمیوں کا مشترک، یعنی 5 اس میں شریک ہیں، پارٹنر ہیں، اور 5 بد مزاج، بد اخلاق۔ ہر پارٹنر یہ چاہتا میرا ہی کام کرے، دوسرے کا کام نہ کرے۔ اللہ نے بتایا بتاؤ کون سا غلام آرام میں رہے گا؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ ایک مالک کا جو غلام ہے، جس مالک کا مزاج بھی ٹھیک ہے، وہ آرام سے رہے گا، اسی کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، اسی کا کام کرے گا، وہ اس کا خیال بھی کرے گا، اور وہ 5 والا ہے وہ ہمیشہ پریشان رہے گا۔ تو کبھی اس بت اس کے پاس اس دربار میں پہنچ گئی، وہاں من کی مراد پوری نہیں ہوئی اور تمنا پوری نہیں ہوئی تو پھر دوسرے آستانے پر، وہاں کچھ نہیں ہوا تو پھر چوتھے آستانے پر، اور در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرے گا اور پریشان رہے گا انسان۔ تو اللہ نے یہ جو بیان فرمایا کہ یہ لوگ ڈراتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں سے آپ کو، اس پر بات چلی تھی کہ یہ جو شرک ہے نا یہ انسان کو وہم پرست بنا دیتا ہے، کمزور بنا دیتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اور اللہ خامخواہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے، اللہ حق اور باطل اور سچ اور جھوٹ اور صحیح اور غلط وہ دونوں راستے بتا دیتا ہے۔
پھر اس کے بعد اگر کوئی ضد کی بنیاد پر، اناد کی بنیاد پر، سرکشی کی بنیاد پر، ہٹ درمی کی بنیاد پر غلط راستے کوئی چنے تو پھر اللہ اسی راستے پر اس کو چلا دیتا ہے، پھر اس کو صحیح راستہ نہیں دکھاتا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور اللہ جسے ہدایت دے دے، صحیح راستہ دکھا دے، پھر اس کو کوئی گمراہ کرنے والا بھی نہیں ہے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں ایسے ہزاروں واقعات پیش آتے ہیں، اچھے خاصے گھرانوں کے لوگ، علماء، اولیاء اللہ کے خاندانوں کے، اچھے دینی گھرانوں کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، کفر اختیار کر لیتے ہیں، گمراہی کا راستہ چن لیتے ہیں، اور اللہ جب کسی کو ہدایت دینے پہ آئے تو مخالف ماحول میں بھی وہ صحیح راستہ چن لیتے ہیں۔ آج کل کتنا پروپیگنڈے کا ماحول ہے اسلام کے خلاف، دھرم پریورتن کے خلاف، اس کے باوجود بھی روزانہ کوئی نہ کوئی انسان اسلام قبول کر رہا ہے۔ ان کے انٹرویوز آ رہے ہیں آج بھی، وہ خود بتا رہے ہم نے کیوں اسلام قبول کیا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ کوئی اسلام قبول کرتا ہی نہیں، اتنا مخالف ماحول یہاں ہے، بنایا جا رہا ہے باقاعدہ، قانونی طور پر ان کو شکنجہ کسا جا رہا ہے، پھر بھی اسلام قبول کر رہے ہیں لوگ، کیوں؟ اللہ جس کو ہدایت دے دے پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی رکاوٹ بن ہی نہیں سکتا ہے۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ عزت والا، پاور والا، طاقت والا اور انتقام والا نہیں ہے؟ یقیناً ہے، وہ پاور والا ہے، اپنے نیک بندوں کو اپنی قوت و طاقت سے، قدرت سے ان کا صلہ دے گا، بدلہ دے گا، اور وہ انتقام والا بھی ہے، جو نافرمان ہیں ان کو سزا دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 2 سوال کیے کہ اے نبی آپ مشرکوں سے 2 سوال کیجیے، اور یہ بھی کہا کہ ایک سوال کا جواب وہ تو پھٹاک سے دے دیں گے اس لیے کہ اس کو مانتے ہیں، اور دوسرے سوال کا جواب دینے میں ان کی زبان خشک ہو جائے گی، جواب میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ وہاں وہ شرک کرتے ہیں۔ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں کس نے آسمانوں کو پیدا کیا، کس نے زمین کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہی نے، اس لیے کہ ہر زمانے کے مشرک یہ جانتے ہیں کہ اصل دنیا کو پیدا کرنے والا، کریٹر، خالق وہ ایک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ کے زمانے کے جو مشرک تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ، یہ سب مانتے تھے اصل تو اللہ پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تمہارا کیا خیال ہے اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، جن کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ یہ دولت دیتے ہیں، یہ عزت دیتے ہیں، یہ اقتدار و کرسی دیتے ہیں، یہ فلاں فلاں دیتے ہیں، ڈپارٹمنٹ تقسیم کر رکھے ہیں، یہ گیان دینے والا، یہ طاقت دینے والا، یہ پاور دینے والا، یہ روزی دینے والا، یہ پیسے دینے والا، یہ دولت دینے والا، یہ موت دینے والا، یہ زندگی دینے والا، الگ الگ ڈپارٹمنٹ تقسیم کر رکھے ہیں، جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے، مجھے بتاؤ اگر اللہ میرے ساتھ نقصان کا ارادہ کرنا چاہے، کیا وہ میرے نقصان کو دور کرنے والے کر سکتے؟ اور اگر اللہ میرے ساتھ رحمت کا، بھلائی کا، احسان کا ارادہ کرے، کیا اللہ کی رحمت کو وہ روک سکتے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کریں تو پوری دنیا مل جائے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ کسی کے ساتھ نقصان کا ارادہ کر لے، اس کو ضرر پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا ہے، بیماری میں مبتلا کرنا ہے، مالی اعتبار سے نقصان، تو ساری دنیا کے سارے لوگ، انسان اور جنات مل جائیں اس نقصان کو اس سے دور نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، حضور کے زمانے میں کم عمر تھے، وہ ایک مرتبہ حضور کے ساتھ سواری پہ بیٹھے تھے، تو چلتے چلتے حضور نے کہا اے عبداللہ، اے غلام، اے بچے متوجہ ہو، 3 مرتبہ کہا، وہ متوجہ ہوئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے کہا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بچے، اے لڑکے، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کے حکموں پر چل، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اور اللہ کی حفاظت کرے، یعنی اللہ کے حکم کا پابند ہو جا، ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اور تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، خوشحالی میں، اچھی حالت میں اللہ کو پہچانو، خوشحالی میں بھی اللہ سے تعلق قائم رکھو، تو اللہ پریشانی میں تمہیں
بھولے گا نہیں، تمہیں پہچانے گا، تمہاری مدد کرے گا، تمہاری مشکل کو حل کرے گا۔ اور پھر آگے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ وَاجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ کہ ساری امت، انسان اور جنات سب اکٹھا ہو جائیں اور سب یہ فیصلہ کر لیں کہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، اور اللہ نہ چاہے ذرہ برابر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ وَلَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر وہ یہ چاہیں تمہیں نفع پہنچانا، تمہارے ساتھ بھلائی کا وہ ارادہ کریں، اور اللہ کا فیصلہ نہ ہو، تقدیر کا فیصلہ نہ ہو، تمہیں ذرہ برابر نفع بھی نہیں پہنچا سکتے۔ جفت الاقلام، رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے طے کر دیا وہ ہو گیا ہے، اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں، قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے مقابلے میں نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ نقصان کو دور کر سکتی ہے، نہ نفع پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے اے نبی آپ کہیے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی نقصان کو دور کرتا ہے، وہی نفع پہنچاتا ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اس اللہ پر چاہیے کہ توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو پھر وہ مضبوط ہو جاتا ہے، طاقتور بن جاتا ہے، دل کا مضبوط بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ توحید والا بن جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ابھی یہ واقعہ نقل کیا، وہ مفسر قرآن بنے بعد میں، بڑے صحابہ میں قرآن کی تفسیر کے ماہر۔ وہ فرماتے ہیں کہ من اراد ان یکون اقوی الناس، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور، مضبوط و بہادر بنے، فلیتوکل علی اللہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے۔ دوسری چیز، تین چیزیں اس موقع پر ارشاد فرمائے۔ دوسری چیز یہ کہی کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، لوگوں سے اسے کچھ مانگنا نہ پڑے، لوگوں کا محتاج نہ بنے وہ، تو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر زیادہ اعتماد کرے، جو کچھ اپنے پاس ہے اس پر زیادہ اعتماد نہ کرے، اپنی چیزوں کے مقابلے میں اللہ پر زیادہ اعتماد ہو۔ عام طور پر یہ ہوتا نہیں ہے، ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری جیب گرم ہو، بھری ہوئی ہو، تو اپنی چیز پر زیادہ اعتماد ہوتا ہے، اللہ پر زیادہ اعتماد نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میرے پاس سب کچھ ہے نا، ابھی ہو جائے گا، جیب گرم ہے، تجوری بھری ہوئی ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، تو کہتے ہیں سب کام ابھی ہو جائے گا، انشاءاللہ کہنا بھی بھول جاتا ہے۔ وہ بہت مشہور ایک لطیفہ ہے کہ ایک آدمی گاؤں کا دیہاتی چودھری تھا، وہ بھینس خریدنے جا رہا تھا، تو اس نے پیسے رکھ لیے ساتھ میں، میانی میں پیسے رکھ لیے، جا رہا تھا، سامنے سے امام صاحب آ گئے۔ امام صاحب نے کہا چودھری صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بھینس خریدنے جا رہا ہوں۔ کہا انشاءاللہ کہہ دو کہ بھینس خرید کر انشاءاللہ میں خریدوں گا، انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا صحیح سلامتی کے ساتھ۔ تو کہا کہ انشاءاللہ کیا، جیب بھری ہوئی ہے، پیسے پڑے ہیں، سامنے آدمی بھی پتہ ہے کس کے پاس جانا ہے، کہاں سے لانا ہے، ابھی لے کے آ جاؤں گا۔ تو امام صاحب کو سمجھانا تھا، سمجھا دیا، وہ چلا گیا۔ بیچ میں ڈاکوؤں نے راستہ روک لیا، بھائی پٹائی بھی کٹائی بھی اچھی طرح سے کی، پیسے بھی چھین لیے۔ اب بیچارہ دوسرے دن آیا، اب جس سے بھی مل رہا ہے نا اسے کہتا کہ امام صاحب سے ہی ملا، امام صاحب انشاءاللہ وہ میں گیا تھا، لیکن انشاءاللہ ایسا ہوا کہ وہ ڈاکو آ گئے، پھر انشاءاللہ ایسا ہوا کہ میری جان پہ آ پڑی، میرے پیسے بھی انشاءاللہ لے لیے، اور انشاءاللہ ہر جملے پہ انشاءاللہ۔ امام صاحب نے کہا اب 100 مرتبہ بھی انشاءاللہ کہہ لو، تمہارے وہ پیسے آنے والے نہیں ہیں اور نہ بھینس ملنے والی۔ تو جب جیب بھری ہوئی ہوتی ہے تو اللہ پر، اللہ کے خزانوں پر اعتماد ہمارا نہیں ہوتا ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے اس پر زیادہ اعتماد ہوتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ فرمائی کہ جو آدمی لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہتا ہے، لوگوں کا محتاج نہ بنے، یہ چاہتا ہے اللہ کے خزانوں پر، اللہ کے پاس جو ہے اس پر زیادہ اعتماد ہو، اپنے پاس جو چیز ہے اس پر زیادہ اعتماد نہ ہو۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں عزت والا بنے، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں عزت والا بنے، وہ تقوی اختیار کرے۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شرک کے بارے میں بتاتے تھے، توحید کی اہمیت بتاتے تھے، قرآن کی صداقت، سچائی کو ماننے کے بارے میں کہتے تھے، تو وہ ضد کرتے تھے۔ اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ ان سے کہیے تم اپنی جگہ پر کام کرو، مانتے نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، تم جو کر رہے ہو اس میں لگے رہو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، اپنا عمل کر رہا ہوں،
میرا کام ہے پیغام پہنچانا، میرا کام ہے اللہ کا جو میسیج ہے، جو تعلیمات ہیں وہ تم تک پہنچانا، وہ میں کر رہا ہوں۔ اور فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، مجھے بھی پتہ چل جائے گا کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا کتنا اچھا انجام ہونے والا ہے، اس کا کتنا بہترین بدلہ ملنے والا ہے، اور تم جو کر رہے ہو اس کی کیا سزا ملنے والی ہے۔ من یأتیہ عذاب یخزی، پتہ چل جائے گا کس کے اوپر اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آئے گا جو انہیں رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوگا۔ رسوا کرنے والا عذاب سے مراد اس دنیا ہی میں عذاب ہے، اور ہمیشہ رہنے والا دائمی عذاب سے مراد آخرت والا جہنم والا عذاب ہے۔ پتہ چل جائے گا تمہیں۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، صحیح سچے پیغام کے ساتھ۔ فمن اہتدی فلنفسہ، جو اس کتاب کو مان لے گا، اس کے پیغام پر عمل کرے گا تو وہ اپنے لیے کرتا، اس کا اپنا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی نفع نہیں ہے۔ اور جو گمراہ ہوگا فإنما يضل علیہا، اس کی گمراہی کا وبال بھی وہ خود ہی بھگتے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، اے نبی آپ ٹھیکیدار بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ پیغام پہنچا دیں۔ پیغام پہنچانے کے بعد وہ قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ وہ جانے اور اللہ جانے، اللہ ان کو پوچھے گا، آپ کو نہیں پوچھے گا۔ یعنی وہ جہنم میں چلے گئے، اس پر آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، آپ کی پکڑ تو اس پر ہوگی کہ آپ نے پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ تبلیغ نہیں کریں گے، پیغام نہیں پہنچائیں گے تو پھر اللہ آپ سے سوال کرے گا۔ آپ نے پہنچا دیا، باقی ماننا نہ ماننا یہ ان کے ذمے ہے، اور وہ خود اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اسی لیے سورہ یاسین میں بھی آیا، اور ہر بیان جو ختم ہوتا ہے وہ مقرر یہ کہتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، قرآن ہی کا ایک ٹکڑا ہے، ہمارے ذمے پہنچا دینا ہے، منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے۔ یہ نبیوں کا ایک پیغام قرآن نے نقل کیا ہے، ایک جملہ نقل کیا ہے، تو آپ ان پر وکیل، ذمہ دار، ٹھیکیدار بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں۔ ہاں آپ ان کو چوکنا کر دیجئے، نہیں مانو گے تو پھر دیکھ لینا رسوا کرنے والا عذاب آئے گا، اور یا پھر ہمیشہ رہنے والا عذاب بھی، جہنم کا عذاب۔ تو رسوا کرنے والا عذاب جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا میں کوئی عذاب، اور وہ آیا ان پر، لیکن اس وقت وہ نہیں مانتے تھے۔ کیوں نہیں مانتے تھے؟ اس لیے کہ وہ پاورفل تھے، وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ مکے کے لوگ طاقت والے بھی تھے، پاورفل بھی تھے، تعداد میں زیادہ تھے، غالب تھے۔ غالب شخص، اس کو اگر کوئی مغلوب کمزور ہے، اس کا ماتحت ہے، وہ کوئی ڈرائے دھمکائے کہ ایسا ہو جائے گا، ہم ایسا کر دیں گے، تو زیادہ وزن نہیں دیتے ہیں۔ اس وقت جو طاقت میں، قوت میں، پاور میں، ان کو اپوزیشن کہہ دے تو کہتے ہیں ہم پاورفل ہیں، 320 305 سیٹیں لے کے آئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ یہی ہوتا ہے، یہی کہتے بھی اور عملی طور پہ بھی کر رہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ کمزوروں کو پھر وزن نہیں دیتے ان کی بات کو۔ انہوں نے وزن نہیں دیا کہ محمد جو کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں عذاب ہے، کیسے آئے گا؟ ہم تو بڑی طاقت والے ہیں، بڑی تعداد والے ہیں۔ لیکن اللہ کا عذاب آیا بدر کی شکل میں، بڑے بڑے ان کے سرما، بڑے بڑے سردار مار دیے گئے۔ دوسرا وہ کہتے تھے، دوسرا کہ مرنے کے بعد اللہ کے ہاں پہنچنا ہے، اور جہنم کا ہمیشہ کا عذاب ہے، وہ ان کے گلے نہیں اترتا تھا، کیونکہ وہ تو کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کون سی زندگی ہے، بس یہ کھا لیا پی لیا، مر گئے، سڑ گئے، مٹی میں مل جائیں گے، دوبارہ کوئی زندہ تھوڑی ہوں گے، اور کیسے زندہ ہوں گے، یہ وہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اس کو سمجھایا بہت آسان طریقے سے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوگے، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، یہ آسان سی چیز ہے۔ روزانہ روٹین میں تم اس کو دیکھتے رہتے ہو، اس کی مثالیں دیکھتے رہتے ہو، اس کا تجربہ کرتے رہتے ہو، کس طرح اللہ نے مثال دی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی ہدایات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔